بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے سور الکلب کا۔ اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، امثال بھی مختلف کتب میں یہ بحث آپ کے سامنے گزر چکی ہوں گی، کسی میں گزریں گی۔ سب سے پہلے تو ایک بات ملحوظ اور مد نظر رکھنی چاہیے کہ بعض احکام شرعیہ میں شریعت نے تدریج کا پہلو اختیار فرمایا ہے۔ جو حکم دینا ہے ایک دم نہیں دیا، آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے شراب کے سلسلے میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی تو فرمایا نماز پڑھنے کا جب وقت آوے تب مت پینا، کبھی فرمایا کچھ نفع ہے کچھ نقصان ہے، کبھی فرمایا فہل انتم منتہون۔ یہ ہے تدریج کا پہلو۔ اس میں کچھ حکم، کچھ مسالے، حکمتیں اور اسرار پنہا ہوتی ہیں جہاں شریعت ایسی روش اختیار کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے سامنے وہ حدیث ہے من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین الی آخرہ۔ حدیث جانتے ہیں آپ لوگ۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو خلجان ہوگا نماز میں بات۔ اسی پہلو کو سامنے رکھیں گے تو سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ نماز کی جو اس وقت کی صورت ہے، یہ تدریج کے ساتھ چلتے ہوئے یہ روش اس کے اوپر آئی، اور اس کے اوپر حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ آخری شکل و صورت ہے جو آپ نماز کی دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ تدریج۔ پہلے تو نماز کی طرف لانا تھا، نماز میں لائے تو تھوڑا تخفیف کا پہلو اختیار رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ صورت آ گئی جو آپ کے سامنے نماز کی صورت ہے۔ بعض مسائل میں فقہا کا اختلاف، وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے، لیکن نماز کی یہ صورت بالکل بعینہ ہی یہی صورت حال کلاب کے سلسلے میں پیش آئی ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے، دیکھا ہر آدمی کتا لیے پھر رہا، ہر آدمی کے ساتھ کتا ہے، ہر آدمی کے گھر میں کتا ہے۔ بعض دیہاتوں میں ممکن ہے ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں ہر آدمی کے گھر میں کتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی کتے عموماً۔ اب اس طریقے کی پڑی ہوئی عادت کہ جہاں بھی جا رہے ہیں کتا ساتھ میں ہے، گھر پہ ہیں تو کتا ساتھ میں ہے، باہر کو نکل کے کہیں جا رہے ہیں تو کتا ساتھ میں ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی آپ کا حکم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے،
لیکن مصلحت مد نظر رکھی گئی. وہاں ایک دم سخت حکم ہے، کتا جہاں بھی ملے مارو. حکم ہے آپ کے سامنے، اس طرح کی حدیثیں آئی ہوں گی. لہذا آپ کہیں پر بھی کتا دیکھو، سارے کام دھندے چھوڑ کر اسی کے پیچھے بھاگو، اسے مارنا ہے، قتل کرنا ہے. کیا اس وقت کا یہی حکم ہے؟ کیا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو چیلنج کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ حضرت کا فرمان تو حق ہے نا. وہ کس وقت کے لیے ہے، کیا مسائل ہیں، کیا اس کے پیچھے منشا ہے، کیا اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت ہے، وہ باتیں الگ ہیں. لیکن حضرت کے فرمان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حضرت کا حکم ہوا، کتا جہاں بھی ملے مارو. ہمارے ایک استاد سے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ اس حدیث پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، بڑے اہتمام سے. کتا اگر گھس گیا مدرسے میں کچھ بھی ہو، سارے دروازے بند کرا کے اسے مروانا ہے. وہ حدیث میں آیا. واقعتاً حدیث میں تو ہے، مگر حدیث میں کچھ اور بھی تو ہے آگے پیچھے. ایک حدیث میں یہ ہے، اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے. چونکہ اس طرح سے محبت پڑ گئی تھی اور اس طرح سے تعلق تھا، اتنا انس کتوں کے ساتھ تھا، جسے بھی دیکھو کتا. پتہ نہیں کس کی وہ دعا لگی، یہ فوراً ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. حضرت مولانا عبدالحی کو جانتے ہیں نا؟ کون ہے؟ ہاں؟ کیا؟ اچھا، عبدالحی صاحب لکھنوی کے بارے میں فرما رہے ہیں نا آپ؟ مسلسلات پڑھنے کا اتفاق ہوا کبھی؟ نہیں ہوا. وہاں بھی آتے ہیں عبدالحی. وہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے پیر صاحب کے جہاد میں، مولانا عبدالحی صاحب البڑھانوی، نام سنا؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی انسان. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص آدمی. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ان کی فطری عادت، اس پہ تو پیر صاحب کو بھی نہیں بخشتے تھے. یعنی یہ حال تھا ان کا کہ نئی نئی شادی ہوئی پیر صاحب کی، تکبیر اولا فوت، پہلے دن تو خاموش رہے، چلو بھائی پہلی رات ہے. دوسرے دن پھر وہی. مولانا عبدالحی صاحب نے فرمایا اللہ کی بندگی ہوگی کہ شادی کی عشرت اپنے شیخ سے. شیخ نے کہا بھائی میرے عزیز، کوئی بھی بات خلاف شرع، خلاف سنت، خلاف تقوی دیکھو تو مجھے متنبع کر دیا کرے. کہ اچھا، عبدالحی کو اتنا سستا سمجھ رکھا آپ نے کہ خلاف شریعت امور آپ سے دیکھے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا؟ یعنی یہ ان کا حال تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اپنے پیر صاحب کو بھی اگر کوئی بات دی فوراً تو پیر صاحب کے سامنے تو نہیں بولتا نا کوئی بھی. وہ اس وقت تو دیوان حافظ کا یہ شعر سب کو مستحضر رہتا ہے،
بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہا۔ تو مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ ملفوظات فقیہ الامت حضرت مفتی صاحب کے ملفوظات میں ملے گا واقعہ آپ کو، میں تو حضرت کی زبان سے بارہا سن رکھا ہے، ملفوظات میں بھی ہے۔ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، ایک بزرگ سفید ریشے دراز بزرگ دیکھا، وہ بھی سفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں کتا بھی ہے۔ وہ کون ہے بزرگ یہ پہچانتے نہیں، یہ کون ہے وہ بزرگ نہیں پہچانتے، لیکن عبدالحی تو عبدالحی ہیں، ان کی تو عادت تھی، شکل و صورت دیکھی، کتا دیکھا، کہنے لگے آپ کو شرم آنی چاہیے، اس شکل و صورت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ کتا، کتا ساتھ لے کے چلنا سفر۔ انہوں نے کہا میں نے آپ جیسے ملاجیوں سے سنا ہے کہ جہاں کتا رہتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو میں کتا ساتھ رکھتا ہوں اس لیے تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہ آئے۔ یہ مقصد نہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہو، لیکن جواب انہوں نے ایسے دیا۔ انہوں نے کہا جو فرشتہ کتوں کی روح نکالتا ہے نا، تیرے جیسوں کی روح نکالنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا کتوں والا۔ یہ جواب سنتے ہی وہ کہنے لگے آپ مولانا عبدالحی صاحب ہیں کیا؟ ان کی حاضر جوابی کو دیکھ کر ان کا ذہن منتقل ہوا شاید یہ عبدالحی صاحب بڑے حاضر جواب آدمی۔ انہوں نے کہا ہاں میں عبدالحی بڑھانوی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ سر سید صاحب ہیں کیا؟ یہ بھی پہچان گئے، پہلے سے تعارف نہیں تھا، ایک دوسرے کی شکل سے آشنا نہیں تھے۔ ملفوظات فقیہ الامت میں ملے گا آپ کو واقعہ۔ بہرحال اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہوں گے آپ کہ ٹرین میں جا رہا ہے کتا ساتھ میں ہے، بعض لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں کتا گاڑی میں ہے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے شوقین مزاج ہیں ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں کتا ساتھ میں ہے، اس کا بھی ایک ٹکٹ بک کرا رکھا ہے۔ اس طریقے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کتوں کے قتل کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں تو حدیث آپ جانتے ہیں، ازکاہا قلبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا۔ حضرت کا حکم ہو گیا بس لبیک۔ یہ تو امت محمدیہ کا طرہ امتیاز رہا ہے، حکم ہو گیا بس لبیک، ہر چیز ختم۔ بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں کہ بھائی چلنا ہے کہاں؟ جہاد میں۔ کیا کہتے ہیں؟
اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہے موسیٰ تو ایسا کر، ہمیں یہیں رہنے دے، تم چلے جاؤ اور اللہ کو ساتھ لے لو اور کافر قوم سے جہاد کرو، ہم یہاں آرام سے بیٹھے. یعنی ایک ایسے صحابی ہیں، ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جو اشارہ ہو بس قیل و قال نہیں ہے، اس کا اثر دیکھیے. تو بنی اسرائیل کی خصلت تھی. کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو. خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو. خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر. اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو حکم ہو گیا فوراً تعمیل ہو، فوراً لبیک یا رسول اللہ. بہرحال عادت ان کی اس طرح کی پڑی ہوئی تھی، حضرت نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو، لہذا کتوں پر آفت آئی. جو بھی ملا قتل، جو بھی ملا قتل، جو بھی ملا قتل. پھر آپ نے دیکھا طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا. جو مقصود تھا میرے صحابہ کی طبیعتیں اس کے قریب آ گئی. تو حدیث میں آپ کے سامنے آتا ہوگا، سب کو نہیں، یہ کالا ہے نا، کالا بھجن کتا، کالا کتا اسے مارو، شیطان ہے. مگر اس وقت آپ کو کوئی کالے رنگ کا کتا مل جائے اور آپ سارے کام چھوڑ کر اسے مارو، کیوں؟ حدیث میں آیا خالص کالا بھجن اسے مارو، فإنہ شیطان. آپ نے سوچا آ لیا شیطان، سارے کام کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے چلے، اس کو قتل کیا. حضرت کا فرمان بالکل صحیح ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا حضرت کے فرمان کو. لیکن آپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر اس کو قتل کرو؟ نہیں ہے نا. پھر اس وقت میں اپنے صحابہ کو اعتدال پر لانا ہے. صحابہ اعتدال پر آ جائیں گے، پوری امت اعتدال پر رہے گی. یہی ہے صراط مستقیم، جس کی آپ ہر وقت دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں، ہر زکوٰۃ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. آپ نے یہی حکمت اور مصلحت اختیار کی کہ میرے صحابہ کی طبیعت بالکل ایک دم معتدل اور صراط مستقیم کے مطابق ہو جائے. اس کے اوپر عمل شروع ہوا. دوسرے رنگ کا کتا مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کالا مل گیا اس زمانے میں تو اس کی خیریت نہیں، اسے مارو، کالا ہے بھائی، شیطان پتہ نہیں کس مقصد کو لے کے آ رہا ہے. یہاں کا منشا بھی پورا ہو گیا. تو حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی، یہ بھی امم میں سے ایک امت ہے. امت سے مراد یہاں امت تکلیفیہ نہیں ہے. امم کا اطلاق بعض دفعہ طائفے اور جماعتوں پر ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مکلف بھی ہو. پرندوں کے اوپر بھی امت کا اطلاق ہوا ہے، اور کبھی مکلفین کے اوپر ہوتا ہے، تو جتنے مکلف ہیں پھر وہ ہیں.
لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر بھی امت کا اطلاق ویسے بھی آیا ہے اور عموم کے مفہوم کے ساتھ بھی آیا ہے۔ کیا امم میں سے یہ بھی ایک امت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اسی کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، کتے آپ کو ملتے ہیں، روٹی بھی آپ ڈالتے ہیں، وہ حدیث بھی اپنی جگہ پر ہے، بغیر ضرورت کے شکار کرنا بھی مقصد نہیں، چوکی دارہ اور جانوروں کی حفاظت کروانا بھی مقصد نہیں، بغیر کسی غرض کے کتا ہے، کتا گھر میں ہے، رحمت کے فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہوتے، بالکل اللہ کے رسول کا فرمان بالکل حق۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ شریعت کا اجازت دینا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ ختم۔ یعنی آپ نے حدیث میں دیکھا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا ہے، پناہ ہے، لیکن جہاں شریعت نے اجازت جس چیز کی دے دی۔ اب ایک آدمی نے کتا پال رکھا ہے اپنے جانوروں کی دیکھ ریکھ کے لیے، ایک آدمی نے کتا پال رکھا ہے شکار کرنے کے لیے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں جہاں کتاب الاجتہاد کتاب الصید ہے تو کتے کی بحث بھی آپ دیکھتے ہیں، کتا چھوڑا شکار کے اوپر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے اس کو پکڑا اور مار دیا، مر گیا وہ۔ زکوٰۃ مانتے ہیں نا آپ اس کو، بس زکوٰۃ اختیاری کے بجائے زکوٰۃ اضطراری ہے وہ، لیکن شریعت اس کو زکوٰۃ مانتی ہے، حلال ہے وہ۔ مسائل ہیں نا۔ تو جہاں شریعت نے اجازت دے دی، اب جو وہ وعیدات ہیں اجازت کے بعد اجازت کی صورت میں وہ چیزیں نہیں رہیں گی اور وہ حرمان اس کے لیے نہیں رہے گا، نہیں تو شریعت کے اجازت دینے کا منشا اور فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ مسئلے کو قریب کر رہا ہوں، آپ کو الجھن نہ ہو۔ ایک دفعہ میں مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب کا، تو ایک یہودی ڈاکٹر وہ کہتا ہے، لکھ رہا ہے کہ میں پیغمبر اسلام کی تعلیمات حقانی کا قائل اور معترف ہوں۔ کیوں؟ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام حکم دے رہا ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے، پانی میں منہ ڈال دے تو اس کو دھو، مٹی سے مانجو۔ تو وہ کہتا ہے کہ کتے کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والے کہ منہ ڈالنے سے، پانی کے توسط سے وہ جراثیم برتن کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے نوشادر، نام سنا ہوگا، حکیم کے یہاں جو دوائیں بیچنے والا ہے مل جائے گا، نوشادر نسخے کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، نام سنا ہے نا، نوشادر، دیکھا بھی ہوگا بعض لوگوں نے۔ نوشادر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کچھ خواص رکھے ہیں، بھئی اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، ہر چیز کے خواص۔ جمال گھوٹا ہے، اس کے بھی کچھ خواص ہیں۔
جیسے مونگ پھلی کا دانا ہوتا ہے، اس سے بھی کچھ تھوڑا سا ایسا دانا ہوتا ہے جمال گھوٹے کا، پتے وغیرہ تو الگ، اس کی بات کر رہا ہوں بھی۔ اگر اس میں سے چاقو سے لے کر چاول کے برابر بھی آپ نے کھا لیا، جو پیٹ میں ہے ذرا سی دیر میں باہر ملے گا۔ اتنی خطرناک چیز جمال گھوٹا۔ اور اگر منہ میں کو زبان کو ویسے لیتے ہوئے آپ اس کو اندر لے کر جائیں گے، جہاں جہاں پر کو بھی جائے گا وہیں حصہ منہ کا، زبان کا، حلق کا کٹا کٹا سا محسوس ہوگا کئی دن تک۔ اتنی حدت، اتنی تیزی اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کے کچھ خواص۔ کھا مت لینا دھوکے سے مونگ پھلی کا دانہ سمجھ، اگر پورا چبا دیا کئی دن تک پھولیا خراب ہو جائے، یہاں تک نوبت آ جائے گی اٹھ کے کہاں جا رہے ہو، بیٹھے رہو، کرتے رہو، دھوتے رہو، یہاں تک نوبت آ جائے گی اگر ایک دانہ چب دیا تو خاصیت رکھی ہے۔ اس لیے خود سے کھانا مت۔ ہاں حکیم صاحب دوا میں وہ حکیم ہوتا ہے، اگر وہ حکیم دے گا تو وہ اپنے حساب سے دے گا، تم مت کھا لینا، خود سے حکیم مت بننا۔ بہرحال تو نوشادر کے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ اس نوشادر سے اگر برتن کو صاف کیا جاوے تو اس کے اندر جو جراثیم سرایت کر گئے ہیں ان جراثیم کو کھینچنے اور نکالنے کی صلاحیت اللہ نے نوشادر کے اندر رکھی ہے۔ اب وہ کہتا ہے جو صلاحیت قادر مطلق نے نوشادر میں رکھی ہے ان جراثیم کو کھینچنے کی اور ازالے کی، وہی خاصیت اللہ نے مٹی کے اندر بھی رکھی ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے نوشادر کے استعمال کا حکم نہیں دیا، مٹی کے استعمال کا حکم دیا۔ وجہ نوشادر ہر جگہ ہر شخص کو دستیاب نہیں، مٹی ہر جگہ عموماً دستیاب ہے۔ اس میں امت کے لیے تسہیل ہے، نوشادر کا حکم صادر ہو جاتا تو اس کے لیے دقت ہوتی، پریشانی ہوتی۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکمت شرعیہ بھی ہیں، اور حضرت کے ارشادات میں چونکہ آپ کے ارشادات وحی الہی ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو جہاں حکم شرعیہ وہاں پر ملحوظ ہیں، حکم دنیاویہ بھی وہاں پر ملحوظ ہیں، میری امت کو ذرا سا کوئی گزند، کوئی نقصان کسی پہلو سے پہنچنے نہ پائے، چونکہ آپ کی تعلیمات سیدھی اللہ کی تعلیمات ہیں۔ یہ سب باتیں ذہن نشیں ہو گئی۔ اب سنیے، کتے کا پاخانہ برتن کو لگ گیا، آپ نے اس کو زائل کر دیا، دھو دیا پانی سے، پاک ہوا کہ نہیں؟ کتے نے کسی برتن میں پیشاب کر دیا، آپ نے اس کو دھو دیا، برتن پاک ہوا کہ نہیں؟ احتیاطاً 3 مرتبہ دھو دیا جاتا ہے، پاک ہوا نا؟ اگر یہ کہا جاوے
بھائی یہ کیا صورت حال ہے؟ پیشاب اغلظ النجاست ہے سور کے مقابلے پر. خنزیر نے گلاس میں منہ دے دیا، پانی پی لیا، آپ نے دھو دیا احتیاطاً 3 دفعہ، برتن پاک ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا. خنزیر کا پاخانہ لگ گیا، آپ نے دھو دیا، برتن پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. جو غلاظت اشد ہے، کتے کا پیشاب، وہ تو 3 دفعہ دھونے سے بالکل پاک صاف ہو گیا، اور کتے نے منہ ڈال دیا تو وہ پاک نہیں ہو رہا ہے 3 دفعہ دھونے سے. بڑی الجھن ہو رہی ہے. ارے بھائی ہم کیا کریں؟ ہمارے سامنے حدیث ہے، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث صحیحہ میں آ رہا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں. ہم نے کہا بالکل صحیح، آپ کا فرمان علی الراس والعین، آپ کا فرمان حق ہے. لیکن کیا حدیث میں یہ بھی آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 3 او 5 او 7؟ یوں بھی آیا کہ جی ہاں یوں بھی آیا. حدیث صحیح ہے؟ ہاں جی ہے تو حدیث صحیح. گو بخاری میں نہیں ہے، بولو حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ جی ہاں حدیث تو صحیح ہے. اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 3 مرات او كما قال. حدیث ہے جی کہ ہاں حدیث ہے. دارقطنی تصحیح کر رہا ہے، تضعیف کر رہا ہے؟ تصحیح کر رہا ہے جی. لہذا ایک فریق، اس میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں اگر کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا تو برتن کو دھونا پڑے گا پاک کرنے کے لیے. 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، 7 مرتبہ دھوئے بغیر کام نہیں چلے گا. امام احمد تو فرماتے ہیں 8 مرتبہ، 8ویں مرتبہ مٹی سے بھی مانجو، اور بعض ان کی روایات میں ہے 1 مرتبہ مٹی سے بھی مانجو. ہم نے کہا حضرت کا فرمان بالکل صحیح ہے، مٹی سے مانجنے کا بھی 7 دفعہ کا بھی. لیکن ایک بات تو بتاؤ جی، حضرت امام مالک صاحب آپ کے یہاں تو بڑی توسع ہے، اگر کتے نے پانی میں منہ ڈال دیا کیا پانی ناپاک ہے کیا کہ نہ؟ اسے پھکواتے ہو کہ ہاں ناپاک ہے کیا کہ نہ؟ کیوں؟ امر تعبدی ہے. جب پانی ناپاک نہیں ہوا برتن ناپاک ہوا کیا؟ نہ. پھر کیوں حکم دے رہے ہو 7 مرتبہ دھونے کا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں، وہ تو کہتے ہیں ناپاک ہو گیا، آپ تو ناپاکی کے قائل نہیں ہیں، پھر آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں امر تعبدی ہے، حکم ہے کہ اتنا دھوئیں گے، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ ناپاک ہے، اس کو امر تعبدی فرمایا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. لیکن فرمایا 7 دفعہ دھویا جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دفعہ دھونا کافی ہے، پاک ہو گیا. لیکن افضل یہ ہے کہ 7 دفعہ دھو لو. کیوں؟ وہ جو مسائل ہیں، وہ حکمت والے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مٹی سے بھی مانج لو، 7 دفعہ دھو لو. اب بتاؤ کون سی حدیث امام ابو حنیفہ کے خلاف جا رہی ہے؟ غور کرو.
نہیں جا رہی ہے نا. 3 کے بھی قاعدے نہیں چھوڑا دی. 3 دفعہ دھوئے بغیر پاکی کا حکم نہیں لگے گا. آگے بھی بڑھا دو 7 تک لے آؤ. مٹی سے بھی صاف کرو. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے یہی افضل طریقہ ہے، یہ اولویت ہے، یہ افضلیت ہے. 7 مرتبہ دھونا. کسی بھی حدیث کو چھوڑنے والے ابو حنیفہ نہیں ہیں. جن لوگوں نے کہا 7 دفعہ، وہ جو 3 دفعہ کی یا 5 دفعہ کی روایتیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور جو کہتے ہیں کہ مٹی سے بھی، یہ بھی تو آیا ہے کہ مٹی سے بھی مانجو، لیکن یہ حضرات سب کے سب متفق نہیں ہے کہ مٹی سے مانجے بغیر پاک نہیں ہوگا. اسے بھی کہو اس ٹکڑے پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے بالاتفاق؟ وہ بھی تو حضرت کا فرمان ہے. یہ میں نے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے. اچھا، اس سے ہٹ کر آپ کہیں 7 دفعہ دھونے کا جو حکم ہے وہ اس وقت کا ہے جبکہ حضرت نے قتل کلاب کا حکم فرمایا تھا. پھر حدیث کے اصل راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اور آپ اصول اور قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں، اگر حدیث کا راوی فتویٰ دیتا ہے حدیث کے خلاف تو منشأ حدیث کو، منشأ رسالت کو آپ زیادہ سمجھیں گے کہ حدیث کا راوی. مولانا، آپ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے حدیث کے اندر جو قطعیت کے بجائے ظنیت آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ وسائط کے ذریعے. جس آدمی نے براہ راست جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے اس کے حق میں تو ظنیت نہیں ہے. اس کے حق میں تو قطعیت ہے. اپنے کانوں سے خود سن رکھا ہے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اس کے باوجود راوی حدیث کا فتویٰ اس کے خلاف. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں حدیث کا منشا، وہ آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا. معلوم ہوا یہاں کچھ ہے مسئلہ، ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. کیا 3 دفعہ دھونے کا حکم فرما رہے ہیں فتوے کے اندر؟ روایت یہ ہے. قاعدے کے اعتبار سے آ جاؤ، حالات کے اعتبار سے آ جاؤ، اور وہ حالات بھی نہ ہو، فتویٰ بھی نہ ہو تو 7 کی حدیثیں ہیں، 3 کی حدیثیں ہیں. اب روش دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کسی بھی حدیث کا ترک لازم نہیں آ رہا ہے. یہ صورت حال ہے سور القلب کی، اور یہ اختلاف تھا اس میں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. دلائل ان کے پاس بھی موجود ہیں، دلائل ان کے پاس بھی موجود ہیں. اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصح ما فی الباب وہ ہے جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے. بھائی بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. مگر ایک بات سنو مولانا، یہ جو مسلم کو فوقیت ملی ہے دیگر کتب حدیث پر، یا بخاری کو جو فوقیت ملی، یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے نا، صحابہ کے اعتبار سے نہیں ہے نا. اور جو اخبار احاد کو آپ ظنیت سے تعبیر کرتے ہیں یہ وسائط کے اعتبار سے ہے نا. اور صحابہ کرام جو حضرت سے سنے ہوئے ہیں وہاں تو ظنیت کا کوئی مسئلہ نہیں، قطعیت کا پہلو ہے. اس کے باوجود حدیث کا راوی ابو ہریرہ اپنی روایت، اپنی پیش کردہ حدیث کے خلاف اس کا فتویٰ موجود ہے. ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد یہ مسئلہ آپ کے سامنے منقع ہوگا کہ صورتحال اس کی کیا ہے اور کس کے اجتہاد میں کتنی گہرائی ہے اور کتنا توسط اور کتنی گنجائش ہے اور کہاں کہاں پر کس مجتہد کی نظر ہے اور کیا انداز اجتہاد و استدلال. میں نے ایک دن عرض بھی کیا تھا ائمہ اربعہ کا اصول استنباط
طریقہ استنباط و اجتہاد کیا ہر ایک کا اسلوب ہے، اس کے اوپر میں نے ایک دن گفتگو کی تھی آپ کے سامنے۔ اب یہ مسئلہ مجھے انداز یہ ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور حدیث کی کوئی کتاب آپ کی اس بحث سے خالی نہیں ہے، تو ان باتوں کو آپ مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ سورہ قلب کا مسئلہ آپ کے سامنے منقع ہو کے سامنے آئے گا۔ ایک بات اور ہے تھوڑی سی، جو بحثیں آپ کے سامنے آئی ہیں یہ تو آیا ہے کہ برتن کو دھو، برتن میں جو پانی ہے اس کو بہاؤ، یہ ٹکڑا تو آپ کے سامنے نہیں آیا ہے، یہاں روایت میں آ رہا ہے۔ ایک میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور ایک محدث ہیں اعمش سے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے علی ابن مسہر، علی مسہر، میم سین ہا را، سمجھ میں آیا؟ کہتا ہے اعمش سے روایت کرنے والے جتنے حضرات ہیں کوئی بھی ان کے تلامذہ میں سے علی ابن مسہر کے لیے متابعت نہیں کر رہا ہے، کوئی تابع اس کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ متابعت کی بحث آپ جانتے ہیں، تابع کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، شاہد کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اعمش کے تلامذہ میں سے اور اعمش سے روایت کرنے والے محدثین میں سے علی ابن مسہر کے علاوہ فَلْيُرِقْهُ چاہیے کہ اس کو بہا دے، یعنی پانی جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہے اس پانی کو بہا دے۔ فَلْيُرِقْهُ آیا ہے یہاں سیدھا باب افعال سے، کبھی کبھی ہا کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے فَلْيُرِقْهُ، بعض کتابوں میں ایسے بھی۔ اس کو امام نسائی نے یعنی اس کی روایت نقل کی علی ابن مسہر کی، پھر اس کے اوپر کہا قال ابو عبد الرحمن کہہ کر کہ ہم کو کوئی متابع اس کا نہیں مل رہا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اعمش سے روایت کرنے والے لوگوں میں سے، لیکن مخرج حدیث صحابی ہیں وہی حضرت ابو ہریرہ، اور ان سے روایت کرنے والے اور ہیں بغیر اعمش کے، اس میں اراقت کا ذکر ہے۔ گو بعض لوگوں نے اس کے اوپر نکیر کی کہ ہے مگر موقوف ہے، حدیث مرفوع نہیں، روایت ابو ہریرہ ہی کی ہے، جیسا بھی ہے متابع تو ملا، یعنی مرفوعاً نہ صحیح موقوفاً صحیح۔ اور بعض حضرات نے کوشش کر کے ابو ہریرہ ہی کی روایت میں سے دیگر سند سے جس میں نہ اعمش کا واسطہ ہے اور نہ اس میں علی ابن مسہر کا ذکر ہے، دیگر طریق سے روایت کیا جس میں فَلْيُرِقْهُ کا لفظ ہے۔ پھر محدثین میں آپس میں وہ ہوا، بعض نے موقوف کہا اور بعض نے کہا نہیں مرفوع ہے، لیکن صحیح ہونے پر متفق ہوئے۔ بھائی کیا علی ابن مسہر اس کے ثقہ ہونے میں کچھ کلام ہے؟ کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کتب ستہ کا راوی ہے،
علی ابن مسہر کی روایات آپ کو سیاہ ستہ میں سب میں ملیں، راوی بہت مضبوط راوی ہے، ثقہ راوی ہے، ثقہ کی زیادتی ہے، ثقہ کی زیادتی تو مقبول ہوتی ہے اگر کوئی اس کے معارض موجود نہ ہو۔ زیادت ثقات کے سلسلے میں گفتگو نزہۃ النظر میں آپ نے پڑھی ہے، پچھلے سال مستحضر ہوگی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بھی وہاں سامنے آیا کہ اگر یہ ثقہ ہے اور دوسرے حضرات کی حدیث سے اس کی حدیث زیادہ نہیں ہو رہی ہے، کم ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بڑھ جاوے، آپ اسے ضعیف نہ کہہ سکے، کچھ نہ کہہ سکے اس کے ثقہ کی وجہ سے، مگر بہرحال جس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ڈھیلا پن محسوس ماننا ہی پڑے گا آپ کو۔ یعنی امام شافعی کا جملہ ہے وہاں اضر بحدیثی ہی، اگر اس ثقہ کی حدیث اس سے بڑھ جاوے دیگر ثقات سے، اضر بحدیثی، چونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس گفتگو کو چھیڑ رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے بتایا کہ یہ صورت حال ہے اس کی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن مسہر کی کوئی مطابقت نہیں کر رہا ہے اعمش سے روایت کرنے والوں میں، لیکن ان کے ساتھی نہ کریں، اعمش سے روایت کرنے والے نہ ملیں، اصل جو مخرج حدیث ہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرنے والوں میں بعض ایسے روات ہیں جنہوں نے اراقت ما کا ذکر کیا ہے، بعض طرق کو مگرچہ موقوف بھی کہا گیا ہے مگر بعض طرق کو مرفوع اور صحیح بھی کہا گیا ہے۔ لہذا علی ابن مسہر کی زیادتی اپنے ساتھیوں کے خلاف یوں سمجھیں گے گویا کہ یہ ایک مستقل ٹکڑا روایت کر رہا ہے اپنے استاد سے، آدمی ثقہ ہے، اس کے اوپر زیادہ کوئی جرح نہیں کی جا سکتی اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹکڑا ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بس ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی جو آج کی بحث میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ چچا کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فقیہ تھے یا نہیں، تسلی بخش جواب دے دیں۔ مولانا ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی سے جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ علامہ سیوطی کی ایک کتاب ہے البدور الصافرہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم کتاب میں لکھ رہے تھے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، اسی اثنا میں فوراً چھت کے اوپر سے کڑی پہ سے ایک بہت بڑا اژدہا آیا، ان کے پیچھے بھاگا، یہ آگے آگے اور وہ جدھر بھی وہ جا رہے ہیں وہ اژدہا پیچھے پیچھے۔ یہ کہہ رہے نہیں میں توبہ کرتا ہوں ابو ہریرہ فقیہ تھے، میں توبہ کرتا ہوں ابو ہریرہ فقیہ تھے، میں توبہ کرتا ہوں ابو ہریرہ فقیہ تھے۔ بہت دور تک اس کا تعاقب کہ جب وہ آئے کہ میں توبہ کرتا ہوں ابو ہریرہ فقیہ تھے، تب جا کے اس اژدہا نے پیچھا چھوڑا ان کا۔ تو میرے عزیزوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ان کا مقام جانتے ہو نا مولانا، ان سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی صحابی نہیں۔ وہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ ان کا تفقہ عبداللہ ابن مسعود جیسا نہ ہو، حضرت معاذ ابن جبل جیسا نہ ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا نہ ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا نہ ہو، مگر ہم جیسے جاہل لوگوں کو یہ کس نے حق دے دیا کہ ہم یوں کہہ دیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ فقیہ نہیں تھے؟ کبھی مت کرنا اسے، نہیں تو خطرہ ہے
کبھی اوپر سے کوئی چیز آ ٹپکے، اور اگر کبھی بولا ہو توبہ کر لینا، کبھی بھی مت بولنا، اور انہی کے بارے میں نہیں، کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ تو بول دیا تھا اللہ سے، والدہ محترمہ کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے۔ امام مالک کی جانب یہ بات منسوب ہے کہ ان کے نزدیک کتا کھانا جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بات میں ان کی کتابوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لوگ خام خواہ منسوب کرتے ہیں، ایسی باتیں خام خواہ کی بلا اس کے منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی مالکی المسلک کو دیکھ رہے ہیں کیا کتا کھاتا ہوا؟ فتح الباری میں 7 مرتبہ دھونے کا فتویٰ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ میری ساری گفتگو آپ سامنے رکھیں گے اور تسلیس والا فتویٰ بھی سامنے رکھیں گے، کوئی تعارض انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ الصید الذی یاخذ الکلب المعلم کیف یاکلہ لأن الجراثیم ایضا موجود ها هنا من المناسب الا یاکلہ، وہاں اس کی حکمت کیا ہے اس کو شریعت جانتی ہے، وہاں آپ کے لیے اس کو کہہ دیا کہ وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آج اگر کوئی کتا مجنوں ہو جائے اور لوگوں کو پریشان کرے تو کیا اس کو جب تک فتویٰ پوچھیں گے جب تک تو وہ بہت سے لوگوں کو مجنون بنا چکا ہوگا، یہ فتوے کی بات نہیں ہو تو جانتے ہی ہیں آپ۔ چلیے کلبن کے معنی کتا، کہیں آپ کے سامنے آیا ہوگا حدیث میں کلب، کلب، کلب کے معنی ہڑک، صاحب الکلب ہڑک والا، جس کو ہڑک اٹھا کرتی ہے، تو کلب کے معنی ہڑک، صاحب الکلب ہڑک والا یعنی کتا۔ تو یہاں جب ہو کلب کتا اور صاحب الکلب وہ بھی کتا، اور خالص کلب ہو لام پہ زبر آ جائے تو ہڑک۔ بعد حدیثوں میں کہیں آیا ہوگا آپ کے سامنے کلب، یہاں ہے کلب۔ چلیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا پی لے تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے، منہ ڈال دے پانی پی لے، پس چاہیے کہ اس کو دھوے 7 مرتبہ۔ چلیے چلیے وہی مثلہ، یعنی پہلی حدیث کے مثل بیان کیا۔ چلیے جو بات میں نے کہی ہے آمش کے تلامذہ کے کنیکشن سے ذہن میں ہے نا، یہ ہے وہ حدیث۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ کتا منہ ڈال دے، ولوغ منہ ڈال دینا برتن کے اندر، اسی سے ماضی کا صیغہ ہے ولغا، جبکہ کتا منہ ڈال دے تم میں سے کسی کے برتن میں فَلْيُرِقْهُ، چاہیے کہ اس کو گرا دے، ڈال دے، پھینک دے، بہا دے، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ 7 مرات، پھر چاہیے کہ اس برتن کو دھوے 7 مرتبہ۔ قال ابو عبد الرحمن، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعلم احدا تابع علی بن مسہر علی قولہ فلیرقہ، میں نہیں پہچانتا کسی کو، کہاں میں سے؟ یعنی اعمش سے روایت کرنے والوں میں سے کسی کو نہیں پہچانتا کہ اس نے متابعت کی ہو علی ابن مسہر کی، جو اعمش کا شاگرد ہے، اس کے قول، حضرت کے قول فلیرقہ پر، فلیرقہ کے ٹکڑے میں اعمش سے روایت کرنے والوں میں سے یہ متفرد ہے، مجھے اس کا کوئی متابع نہیں مل رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں امام نسائی، اپنی بات صحیح فرما رہے ہیں، یعنی ان کے شاگردوں میں سے کوئی ان کا متابع نہیں مل رہا ہے۔ لیکن دوسرے طریق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس طرح کی روایات ہیں، موقوف بھی ہیں، مرفوع بھی ہیں، صحیح بھی ہیں۔ چلیے مٹی کے بارے میں مانجنے کا حکم کیوں ہے اور اس کے اندر حکمت کیا ہے، نوشادر اور مٹی میں سے مٹی کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اس کے متعلق میں نے عرض کیا۔ چلیے یہاں مخرج حدیث ابو ہریرہ نہیں، دوسرے صحابی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کتوں کے قتل کرنے کا۔ اس کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے کی، کیا منشا تھا اور آپ نے تدریج اختیار فرمائی۔ پہلے عام حکم دیا کتوں کو قتل کرو، پھر اس کے بعد میں فرمایا سب کو نہیں، کالے کو قتل کرو، پھر اس کے بعد میں فرمایا چھوڑو، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، قتل مت کرو۔ حکم فرمایا کتوں کے قتل کرنے کا، ورخص فی کلب الصید والغنم، اور رخصت دی شکار اور بکریوں کے کتے میں۔ جس وقت میں قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا تب بھی ہاں بھائی، اگر کسی کو چوکی دارے کا کام لینا ہے اور کسی کو شکار کرنا ہے، شکار کے لیے تو اجازت ہے، نہیں تو مر دو۔ جو خام کا آزاد پھر رہے ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، انہیں مت چھوڑو، مر دو۔ لیکن وہ ایک عارض کی بنیاد پر تھا، لیکن شکار کے لیے رکھنے کی اس وقت بھی اجازت تھی، اور چوکی دارے کے لیے، بکریوں کے لیے، ریوڑ کے لیے، نگرانی کے لیے رکھنے کی تب بھی اجازت تھی۔ ادھر حکم ہے قتل کلاب کا، ادھر رخصت ہے کہیں میں، کلب الصید میں، کلب الغنم میں۔ وقالا، اور آپ نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه 7 مرات، جب کہ کتا منہ ڈال دے برتن میں تو دھو اس کو 7 مرتبہ، وعفروه الثامنۃ بالتراب، اور مانجو اس کو 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ یہاں وجوب کے کیوں قائل نہیں ہے امام شافعی بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی؟ 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو اسے، ہم تو اس کے بھی قائل ہیں، مٹی سے مانجو، مٹی سے صاف کرو، لیکن اس کے قائل ہیں دوسرے انداز پر۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے حدیث بیان فرمائی ہے، حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ان کی یہ حدیث پہلی ہے جس میں قتل کلاب کا وہ سب حکم ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بعد میں اسلام لانے والوں میں ہیں، ان کی حدیث دوسرے انداز پر ہے، وہ کتوں کے قتل کرنے کا ذکر نہیں فرما رہے۔ باقی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ یہ تو گفتگو ہے کتے کے سلسلے میں، کتے سے کچھ چھوٹی اور بھی ہے، آگے اس کا ذکر چلے گا انشاءاللہ وہ کل۔